بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں حافظ روح الامین ایڈوکیٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں اور روزنامہ پوسٹ مارٹم کا میں ریگولر قاری ہوں۔ میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ شاہ ڈکیت گینگ کے نام سے پرٹیکولرلی 3 سے 4 اضلاع میں اس گینگ میں ادھم مچا رکھا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن بڑی ویلڈ انفارمیشن ہے، یہ جو شاہ ڈکیت گینگ ہے یہ تقریباً 273 وارداتوں میں ملوث ہیں، یعنی 273 ایسی وارداتیں جن میں سرقہ بالجبر بھی شامل ہے، چوری کی وارداتیں ہیں اور ڈکیتی کی وارداتیں ہیں۔ اور خاص طور پر میں آئی ہیو سیریس کنسرن اباؤٹ دس نیوز، اس لیے ناظرین کرام یہ جو شاہ ڈکیت گینگ ہے، اس میں جو اس ڈکیت گینگ کی سربراہ اس کی والدہ ہے جس کا نام ہے پروین بی بی زوجہ غلام کاظم، اور اس ڈکیت گینگ کی جو سب سے انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس کا بیٹا ہے امتیاز حسین، جس کے اوپر اکارڈنگ ٹو یہ جو ہمارے پاس ریکارڈ آ چکا ہے اس میں ہے اس کے خلاف ہے 172 مقدمات ہیں جی۔ ایک اس کا بیٹا ہے محمد علی رضا جس کے خلاف تقریباً 20 مقدمات ہیں۔ تیسرا اس کا بیٹا ہے تنویر عباس، اس کے خلاف 15 مقدمات ہیں۔ پھر اس کا 5واں بیٹا ہے جس کا نام ہے روح الحسنین، اس کے خلاف 12 مقدمات ہیں۔ اور ایک اس کی بیٹی ہے جس کا نام ہے زینب فاطمہ، یہ بھی پروین بی بی کی بیٹی ہے، یہ بھی ریکارڈ یافتہ ہے، اس کے خلاف بھی مقدمات ہیں۔ اور ایک ان کا کو ایکیوزڈ ہے جس کا نام ہے جنید یار ولد اللہ یار، وہ اس کا ہمرائی ملزمان ہے۔ یہ جو ڈکیت گینگ ہے یہ 10 سے 12 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ سارے افراد اپنے ایک گینگ کی شکل میں مختلف لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، پہلے ان کے گھروں کی ریکی کرتے ہیں، ریکی کرنے کے بعد جب مکمل انفارمیشن کے پاس آ جاتی ہے تو یہ وہاں جا کر کبھی تو یہ جعلی میجر بن کر وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی پولیس کی وردیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، کبھی یہ صرف وہاں پر کام کرنے کے بہانے ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وارداتیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا جو فوکس ہوتا ہے آج تک یہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے لوگ ان کا نشانہ ہوتے ہیں جی۔ اور اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن آج تک ان سے تقریباً 2 کروڑ روپیہ کیش اور 5 سے 6 کلو سونا ان سے برآمد ہو چکا ہے۔ 1 کروڑ 25 لاکھ کے پرائز بانڈ بھی ان سے برآمد ہو چکے ہیں۔ لیکن جو بڑے ہی انتہائی تشویشناک بات یہ ہے کہ اتنی برآمدگی، کروڑوں روپے کی برآمدگی، اتنے کلو سونا، اتنے پرائز بانڈ برآمد ہونے کے باوجود بھی یہ آؤٹ آف پریزن ہے، یہ بیہائنڈ دا بار نہیں ہے۔ سب سے ظلم والی بات یہ ہے صرف ایک امتیاز حسین ایسا ہے جو ابھی تک بیہائنڈ دا بار ہے، وہ جیل برڈ ہے، وہ کبھی آتا ہے وہ کبھی چلے جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس ڈکیت گینگ کی کارروائیوں کے بعد میں بحیثیت ایک عام شہری کے اور بحیثیت اسٹوڈنٹ آف لا میں انتہائی پریشان ہوں کہ ریاست کیا کر رہی ہے، ریاست کے ادارے کیا کم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جتنا بھی یہ ہمارا کرمینل جوڈیشل سسٹم ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، نمبر 2 پروسیکیوشن، نمبر 3 جوڈیشل سسٹم۔ اب بات یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے 3 طرح کے کام کرنے ہیں، آپریشن بھی کرنا ہے، واچ اینڈ وارڈ کرنا ہے اور انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ بٹ ان دس پرٹیکولر کیس 273 مقدمات ہیں، اتنی ان کے سے برآمدگی ہو چکی ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، جو پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں آج بالکل برملا اور وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن میں بلا جھجک یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ پولیس اپنا کام اپنی تربیت کے مطابق نہیں کر رہی، اور یہ خاص طور پر یہ جو آرگنائزڈ کرائم والے سی آئی اے ہوتے ہیں،
CIA تو بری طرح ناکام ہو چکی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ جو CIA والے ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے وارداتیں کرواتے ہیں۔ اگر یہ ان کے ساتھ نہ ملے ہوں، یہ اتنی کمزور تفتیش نہ کریں، یا ان کا آپریشن سسٹم اتنا کمزور نہ ہوں، تو ہاؤ از اٹ پوسیبل کہ ریاست اتنی کمزور ہے؟ ان کے خلاف 273 مقدمات ہیں، اتنے مقدمات میں وہ چلان ہو چکے ہیں، اتنی ان سے برآمدگی ہو چکی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے شناخت پریڈیں بھی کرائی ہیں، لیکن وہ پھر کیسے باہر آ گئے؟ اب یہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر اگلا کوسچن، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی اپنا کام کما حقہ پورا کر رہی ہے، یا جو CIA پولیس جو ان کی انویسٹیگیشن کرتی رہی ہے، اگر وہ اپنے طور پر یہ بلند و باق دعویٰ کریں کہ ہم نے ان کی تفتیش صحیح خطوط پر کی ہے، تو کیا پھر ہماری پراسیکیوشن کمزور ہے؟ اگر پراسیکیوشن کمزور نہیں تو کیا یہ عدالتی نظام کمزور ہے؟ نہیں۔ آج تک یہاں پر ایک بڑی مسکنسپشن ہے ناظرین کرام، مسکنسپشن یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، یہ پولیس یا CIA یہ کہتی ہے کہ عدالت والے یا جوڈیشل افیسر یا ججز لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں 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 ناظرین کرام، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کسی کیس کی انویسٹیگیشن اپنے پورے خطوط کے مطابق کرے، انویسٹیگیشن کی کلیکشن آف ایویڈنس ٹھیک ہو، سپاٹ اکرنس ٹھیک ہو، ان کا جو سکیچ بنائے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوں، ان کی ساری جتنی کلیکشن آف ایویڈنس ہے، اگر ان کو اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو رولز، اکارڈنگ ٹو ریگولیشن، اگر ان کو صحیح طریقے پر ساری کلیکشن آف ایویڈنس کی جائے، ان کی انویسٹیگیشن کی جائے، ان کی ایڈنٹیفیکیشن پریڈ جس طرح قانون کہتا ہے اس طرح کی جائے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے عدالتیں ان کو کسی قسم کا ریلیف دے دیں۔ جب آپ کسی کو ملزم کو راہ جاتے پکڑ لیتے ہیں، پھر ان سے محض وہ 1 کروڑ کا ملزم ہے، اب چند لاکھ اس سے ریکور کر کے اپنے لوگوں کو صرف خوش کرنے کے لیے، یا جو زیادہ پرسو کرنے والا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے، صرف ان کا منہ بند کرنے کے لیے جب آپ ناقص تفتیش کریں گے تو الٹیمیٹلی فیٹ یہ ہوگی۔ ناظرین کرام، میری ان اداروں سے اور ریاست سے یہ بڑی ہمبل سبمیشن ہے، بڑی ہی عاجزانہ سی استدعا ہے کہ خدارا یہ جو اس طرح کے ڈکیت گینگ جو سینکڑوں مقدمات میں ملوث ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ عوام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے اپنی کمزوریاں شو کر رہے ہیں، ریاست کے ادارے جس طرح ان کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ ریاستی ادارے خاص طور پر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ناقص پہلوؤں کے حوالے سے تفتیش کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قانون یہ جو اتنے سفاک اور ظالم اور اس طرح کے جابر جو ملزمان ہوتے ہیں، یہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میری انتہائی عاجزانہ درخواست ہے کہ سارے ریاستی ادارے اور خاص طور پر پولیس اور CIA یہ ان کی سرپرستی کرنے کی بجائے عوام کے لیے کچھ کریں، جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کی داد رسی کریں۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بہت مہربانی دی۔